بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا نہ دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے۔ گناہوں کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے نا، جو انسان سے زیادہ تر گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا قولاً یا فعلاً انکار کرنا۔ ٹھیک ہے نا، ایک بندہ ہے اسے یقین ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مر جانے کے بعد دوبارہ نہ اٹھنا ہے نہ پوچھا جانا ہے، تو وہ تو حیوانیت والی زندگی جیے گا۔ اسے کسی سے کیا، وہ ظلم و ستم کرتا رہے، وہ کچھ بھی کرتا رہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا نہ دیکھا آپ نے اس کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، پھر اس جھٹلانے کی وجہ سے آگے کیا کیا معاملات اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق کھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یتیم کا حق اسے نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کی حقیقت کو یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یتیم پر ظلم کرتا رہے، یہ مظلوموں پر ظلم کرتا رہے، یہ زیادتیاں کرتا رہے، یہ کرپشن کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اسے تو وہ سوچ ہی نہیں آنی کہ مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے اسے کیا کسی سے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور فرمایا کہ یہ نہیں اکساتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی دوسرے کو کہتا نہیں ہے۔ اور مسکین، غریب، فقیر، یتیم جو بھی ہیں انہیں کھانا کھانے سے بلکہ روکتا ہے، کھانا کھلانے سے دوسروں کو روکتا ہے، خود بھی کچھ نہیں دیتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ یہ ایک ظلم و ستم کی انتہا ہے، یاد رکھیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دیکھا گیا کہ اپنے گھر کے اندر کوئی یتیم ہے، وہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جو بھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے نا، نہ ہی جو ان کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں سے وہ مکمل دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا ستم ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عملاً ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ قیامت کے دن ہم نے اٹھنا ہے، پھر یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے صرف پوچھا نہیں جانا، اس کی سزا بھی سنائی گئی کہ یہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس میں انسان کے ساتھ کیا کیا حشر ہونا ہے، جو اس طرح کا ظالم قسم کا آدمی ہے، ظلم و ستم کرنے والا انسان ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ اعتقاد تو رکھتے ہیں ظاہراً، جو ہمارا انداز زندگی ہے یہ واضح یہی کہہ رہا ہے ہمیں کہ قیامت نہیں آنی، مرنا بھی نہیں ہے، قبر میں دفن بھی نہیں ہونا، اٹھنا بھی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں جانا، کوئی سزا نہیں ہے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل یہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو قیامت کا، مرنے کا، قبر کا، قیامت کا، محشر کا، پھر اٹھنے کا اور پوچھا جانے کا اور سزا و جزا کا یقین ہے ہی نہیں۔ اگر یہ یقین ہوتا تو کیا جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا؟ نہیں، اسے پتہ ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، قیامت کے دن گرفت ہونی ہے۔ کیا سود کھانے والا سود کھاتا؟ نہیں، اسے پتہ ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن بڑی سزا ملنی ہے اس پہ۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ میں نے اٹھنا ہے اور مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ طبیعت اس چیز کو نہیں مانتی،
ظلم کرنے والا کیا ظلم کرتا اگر اسے یہ یقین ہو تو اس کی طبیعت مانتی کہ میں عنقریب مرنے والا ہوں، دفن ہونے والا ہوں، پھر اٹھایا جانے والا ہوں، پھر قیامت کے دن زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے بارے مجھے جزا و سزا ملنی ہے۔ اگر یہ طبیعت مانتی ہوتی، یہ عملاً ہم اس چیز کو قبول کرتے ہوتے تو ہم سے یہ خطائیں نہ ہوتی۔ ہر وہ انسان جو عملی طور پہ اخروی زندگی کو مانتا ہے، قیامت کے دن کھڑے ہونے کو مانتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، وہ جب بھی گناہ کرتا ہے نا اس کی روح کانپ جاتی ہے، بھئی نہیں میں یہ کر رہا ہوں، اس کے متعلق پوچھا بھی جانا ہے اور جو اس کی سزا ہے مجھے ملے گی، تو وہ باز آ جاتا ہے۔ ہم تو ایزی چل رہے ہیں، کبھی بھی نہ سوچا بھی مرنا ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، فریب کیے جا رہے ہیں، دھوکہ دیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، سود کے کاروبار ہیں، دوسروں کی عزتوں کو پامال کی جا رہے ہیں، بے نمازگی ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری ہے، کیا کچھ نہیں پایا جا رہا ہمارے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قیامت میں اٹھنے اور سزا اور جزا کے قائل ہی نہیں ہم عملاً، زباناً قولاً مانتے ہیں کہ ہم مرنا ہے یار، قیامت کے دن اٹھنا ہے، پھر پوچھا جانا ہے۔ عملی طور پہ جو ہمارا کردار ہے نا وہ یہی بتاتا ہے مرنا بھی نہیں، دفن ہونا بھی نہیں، عالم برزخ بھی نہیں ہے، عالم محشر بھی نہیں ہے، پھر اٹھنا بھی نہیں ہے، کوئی سوال و جواب ہے ہی نہیں، کوئی پوچھا ہی نہیں جانا، عیش ہیں موجیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو یہاں دنیا میں۔ تو یہ قیامت کو جھٹلانے سے انسان سے یہ معاملات سرزد ہوتے ہیں۔ آگے فرمائے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، ناکامی ہے ہر لحاظ سے۔ تو نماز کے اندر غفلت کرنے والا انسان وہ چاہے کسی لحاظ سے بھی ہے، نمازیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، بغیر شرعی عذر کے مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، وہ فرض کو قرض سمجھ کے ادا کرتا ہے، خلوص نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، لگن نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت سمجھ کے نہیں، یا ریاکاری ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے پھر ایسے بندے کے لیے جو نماز کے اندر ریاکاری کرتا ہے، سستی کاہلی کرتا ہے، یا گھروں میں نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اصل عبادت بھی وہی ہوتی ہے جو دل لگی کے ساتھ کی جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ایسا محسوس کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس قدر ایمان کی پختگی نہیں ہے، ہمارے تو ایمان کمزور ہیں، اگلا جو درجہ آ رہا ہے ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اتنا ایمان کی پختگی نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ سوچا کرو جب عبادت کر رہے ہو نا، یہ سوچا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر عبادت کے اندر وہ ایک الگ توجہ ہوگی، ایک خلوص اور چاہت ہوگی، اور ہر رکن کو بندہ صحیح انداز میں ادا کرے گا۔ یہ دونوں آپشن ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم گم ہوتے ہیں، کہیں کہ کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں عبادت کے اندر، یہ حقیقت ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ دوسرا جو آپشن ہے نا یہی ہمیں حاصل ہو جاتا۔ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری عبادتوں میں کیا خلوص ہوتا، اس کی بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی آفس میں ہے، تو فیکٹری کا مالک یا بڑا افسر جب آئے تو ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں کہ ہمارا مین مالک ہے فیکٹری کا یا ہم سے بڑا افسر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ہماری توجہ بالکل کام کی طرف ہوتی ہے، اور ہم اس کام میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے نا، وہ جن کا کام ہے، اور اس کام کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتری ہو، یہ کام خوبصورت ہو، ہماری توجہ اسی طرف ہوتی ہے، کہیں چھوٹی سی غلطی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ جب عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پروردگار دلوں میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی بات کو بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔
تو جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ صرف میرے ذاتی کردار کو، عمل کو، رکوع سجود کو نہیں دیکھ رہا، قیام کو، محض اس چیز کو نہیں، بلکہ وہ دلوں میں پیدا ہونے والی ہر کھٹکنے والی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، تو جب یہ بات ہمارے دلوں میں آ جائے گی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر یہ نماز کے اندر سستی، یہ غفلت، یہ کاہلیاں، یہ تھکاوٹ، یہ اکتاہٹ ختم ہو جائے گی۔ پھر نماز کے اندر خلوص ہوگا، چاہت ہوگی، محبت ہوگی، لگن ہوگی، ریا سے پاک ہوگی ہماری نماز، اور وہ نماز قابل قبول ہوگی اور اس کا ثواب کمال کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، فرض کو ایز اے قرض ادا کرتے ہیں، نہیں، فرض کو ہم ایز اے محبت ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین وجوہات ہوتی ہیں عبادت کرنے کی: جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اللہ کی محبت، یہ تینوں جائز ہیں۔ ہم میں سے کوئی آیا جہنم سے بچنے کے لیے کہ نماز نہیں پڑھوں گا جہنم کی سزا ملے گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آیا اس لیے نماز پڑھوں گا اخروی زندگی میں جنت ملے گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آیا اسے جنت جہنم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اس لیے عبادت کر رہے کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، مجھے اپنے رب سے پیار ہے، یہ بہترین آپشن ہے۔ پچھلے بھی دونوں جائز ہیں اور کرنے چاہیے، وہ بھی سوچ ہونی چاہیے، جہنم سے بچاؤ اور جنت کا ملنا، اس لیے عمل کرنا، یہ بھی بہترین ہے۔ پر ہمارے جو صوفیات تھے جن کے اندر ایک لگن تھی، جس طرح کہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں عبادت کرتی ہیں؟ جہنم کے ڈر سے۔ آپ نے کہا اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں پروردگار مجھے جہنم میں پھینک دے، ٹھیک ہے نا۔ پھر پوچھا گیا کیا جنت کے شوق میں کرتی ہو؟ اگر جہنم کے خوف میں نہیں تو پھر جنت کے شوق میں کرتی ہو؟ فرمایا اگر جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو پھر پروردگار مجھے جنت کی خوشبو تک نہ سنگائے، تو کیوں کرتی ہے؟ فرمایا میں اس لیے عبادت کرتی ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک صوفیاء اور بڑے لوگوں کی سوچ ہے۔ میں اور آپ جو دینی لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے یا اولیاء کے لحاظ سے ہم لو لیول کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کردار عجیب ہے۔ اگر ہم جہنم کے خوف سے کر رہے ہیں تب بھی کمال ہے، اگر ہم جنت کے شوق سے کر رہے ہیں تب بھی کمال ہے، اگر ہم اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں پھر تو اعلیٰ ہے نا سب سے۔ تو لہٰذا عبادت جب بھی کریں نا ان تین وجوہات سے کریں، ایک سوچ میں ہو کہ جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا الذین ھم یراؤون، اور وہ جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، محض وہ کوئی بھی عمل ہے، وہ چاہے میرا یہاں بیٹھ کے درس دینا ہی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی عبادت نہیں ہوگا اگر اس کے اندر ریا ہو۔ میں کہوں کہ بھئی الفاظ اچھے ہوں، انداز اچھا ہو، لوگ میری گفتگو کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوں، کہیں کہ کمال کے حضرت ماشاءاللہ، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ میں اللہ کے لیے پھر نہیں کر رہا، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اکثر ریاکاری ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے، اکثر ہمارے اچھے اعمال کے اندر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور فرمایا کہ منع کرتا ہے وہ ضرورت کی چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کو ضرورت ہے اور کوئی اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو دوسرا اسے روک رہا ہے بھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کر، یہ انسانی فریضہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان کا ایک حق ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کنجوس ہونا اور اپنے مال کو فوقیت دینا، انسانیت کو فوقیت نہ دینا، یہ ایمان سے تو ہٹ کے یہ انسانیت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر ایک وسعت پیدا کریں، انسانیت کو عزت دیں۔ میرے پاس اگر کچھ ہے، کسی کو اشد ضرورت ہے، وہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی پریشانی کو دور کرو، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایمانی تقاضا تو الگ، انسانی فطرت بھی یہی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے میرے اندر، میرے پاس بہت کچھ ہے، ایک بندہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو میں دور کر سکتا ہوں ایزیلی، نہیں کر رہا، مومن ہونا، مسلمان ہونا بعد کی بات، انسانیت بھی نہیں میرے اندر پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرف متوجہ رہے ہیں ہم۔ بہترین انسان وہی ہے جو کسی کی پریشانی کو، کسی کی غم کو دور کرتا ہے،
یہ عبادتیں، یہ تسبیح و تحلیلات، یہ ریاضتیں، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ سب کچھ یہ بات کی بات ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح کہ کئی مرتبہ آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ بتا کہ تو سب سے زیادہ کس بندے سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا پیارے کلیم میں سب سے زیادہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، فلاں فلاں، نہیں، فرمایا میں سب سے زیادہ، ہاں ان سے بھی پیار ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا پیار ہے، اس نے ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق دی۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہم چاشت پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہیں، یہ اللہ کا پیار ہی تو ہے، وہ ہمیں اس طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ اگر اس کا پیار نہ ہوتا، وہ ناراض ہوتا، وہ اپنے در پر آنے دیتا ہمیں؟ نہیں، ہم کروڑوں مسلمانوں کی طرح بے نماز ہوتے، غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوتے، احکام الہی سے دور ہوتے، شرابی زانی ہوتے، بد کردار ہوتے، سود خور ہوتے، بد اخلاق ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اس کی چاہت ہے، اس کی محبت ہے، وہ ہم پر راضی ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے در پر آ گئے۔ پر وہ سب سے زیادہ پیار اس سے کرتا ہے کہ جو بندہ اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دیں، پروردگار ہم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ تو آئے اللہ تعالی ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔